آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات کی بات کریں گے جن کی بنیاد صرف اور صرف رحمت اور شفقت پر ہے۔ یہ کہانیاں صرف معجزے نہیں ہیں بلکہ ان میں ہمدردی اور محبت کے بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے، مسجد نبوی سے۔ ذرا تصور کریں اس جگہ کا جس کا کونا کونا ایمان اور ایک گہری کبھی نہ ختم ہونے والی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک لمحے کو سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک درخت جو بے جان لگتا ہے وہ بھی جدائی کا درد محسوس کر سکتا ہو، بالکل ایک انسان کی طرح؟ یہی سوال اس کہانی کے دل میں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ کئی سالوں تک جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو اسی تنے کا سہارا لیتے۔ تو یہ تنا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن چکا تھا، آپ کی آواز، آپ کی موجودگی کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے آرام کے خیال سے ایک نیا 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا کر پیش کیا۔ یہ ایک تبدیلی کا لمحہ تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ تبدیلی آئی، ایک بہت ہی عجیب، ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار نئے ممبر پہ تشریف لائے تو پوری مسجد میں ایک سسکنے کی آواز گونجنے لگی، بالکل جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ سب نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ آواز اسی پرانے کھجور کے تنے سے آ رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رد عمل تھا وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آپ نے اس آواز کو نظر انداز نہیں کیا، آپ نے اس بے جان چیز کے درد کو بھی محسوس کیا۔ آپ ممبر سے اترے، سیدھا اس تنے کے پاس گئے اور اسے بالکل ویسے ہی گلے سے لگا لیا جیسے کوئی روتے ہوئے بچے کو چپ کراتا ہے، اور آپ کے شفقت پاتے ہی وہ تنا پرسکون ہو گیا، اس کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس تنے کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ اگر وہ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ پھر اس تنے کو پورے احترام کے ساتھ اسی نئے ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے تھی۔ اچھا، یہی گہری رحمت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اور بہت مشکل وقت میں بھی نظر آتی ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے سفر میں۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو خطروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی غیر معمولی معجزات سے بھی روشن تھا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ دشمن پیچھے لگا ہے، جان کا خطرہ ہے، اور چھپنے کے لیے صرف ایک اندھیری غار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی غار میں پناہ لی، اور قریش ان کو ڈھونڈتے ہوئے بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اور یہاں اس انتہائی خطرناک لمحے میں اللہ کی مدد ایسی شکل میں آئی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب دشمن غار کے منہ پر پہنچے تو وہ رک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ غار کے دہانے پر مکڑی نے ایک تازہ جالا بن دیا تھا، اور ایک کبوتری نے وہیں گھونسلہ بنا کر انڈے دے رکھے تھے۔ انہوں نے سوچا، بھلا یہاں کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ نازک منظر تو ٹوٹ جاتا۔ تو یہ چھوٹی سی مخلوق ایک مضبوط ڈھال بن گئی اور دشمن واپس لوٹ گئے۔ اچھا، غار سے نکلنے کے بعد جب سفر آگے بڑھا تو راستے میں ایک خیمہ آیا جہاں معبد نامی ایک بہت مہمان نواز خاتون رہتی تھیں۔ معبد کے پاس ایک بکری تھی جو اتنی کمزور تھی کہ اس میں دودھ دینے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر ایک دم سے ناممکن ممکن ہو گیا۔ اس کمزور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اتنا دودھ نکلا کہ قافلے میں موجود ہر شخص نے پیٹ بھر کر پیا۔ لیکن یہ جو دودھ کا معجزہ تھا، یہ تو کہانی کا صرف ایک پہلو تھا۔ اصل بات تو وہ تاثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں پر، خاص طور پر معبد پر چھوڑا، جسے انہوں نے بعد میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ جب معبد کے شوہر واپس آئیں تو وہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تب معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کسی شاعری سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ چمکدار، آپ کا مزاج بہترین، اور آپ کی باتیں ایسی میٹھی تھیں جیسے موتیوں کی لڑی ہو جنہیں بس سنتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ اب چلتے ہیں اپنی آخری کہانی کی طرف، اور یہ شاید سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک وعدے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جنگلی جانور کے درمیان ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، اسے باندھا ہوا ہے،
वो हिरनी बहुत तकलीफ में थी और उसकी आंखों से बेबसी साफ नजर आ रही थी। और फिर इस हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इंसानों की ज़बान में बात की। उसने एक फरियाद की कि मेरे छोटे बच्चे भूखे हैं, मुझे बस इतनी मोहलत दे दें कि मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊं, मैं वादा करती हूं। ये एक माँ की इल्तिजा थी। अब जाहिर है शिकारी को तो यकीन नहीं आया, भला कोई ऐसी बात कैसे मान सकता है। लेकिन तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप उस हिरनी के जामिन बन गए। आपने शिकारी से कहा, इसे जाने दो, अगर ये वापस ना आई तो इसकी जगह तुम मुझे पकड़ लेना। सोचें, एक जंगली जानवर के लिए ये कितना बड़ा एतमाद और कुर्बानी थी। शिकारी के ज़हन में यकीनन यही चल रहा होगा कि भला ये कैसे हो सकता है, एक जंगली जानवर जिसे अभी अभी आज़ादी मिली हो, वो भला अपने शिकारी के पास वापस क्यों आएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। फिजा में एक गहरा शक था। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो हिरनी वापस आई अपना वादा पूरा करने, और वो अकेली नहीं थी, उसके छोटे बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले आए। वो अपनी माँ को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये वफादारी का एक ऐसा हैरानकुन मंजर था जिसने सबको खामोश कर दिया। वफादारी का ये नामुमकिन अमल देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने फौरन हिरनी को आज़ाद किया और उसे और उसके बच्चों को जाने दिया। और वहीं पर उसने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ऐसी रहमत सिर्फ एक सच्चे नबी में ही हो सकती है। तो इन तमाम कहानियों का, इन तमाम वाक़यात का मतलब क्या है? ये सब मिलकर हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती हैं। ये किस्से हमें बताते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत एक ऐसी ज़ुबान थी जिसे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर मखलूक समझती थी। एक दरख्त आपकी जुदाई में रोता है, एक छोटी सी मकड़ी हिफाजत का ज़रिया बन जाती है, एक कमज़ोर बकरी सबको सैराब कर देती है और एक हरनी अपने वादे की लाज रखती है। आपकी रहमत पूरी कायनात के लिए थी और कायनात ने अपने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि इन कहानियों से हमदर्दी के बारे में हम क्या सीखते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि सारी कायनात के लिए, हर मखलूक के लिए रहमत बनने का असल मतलब क्या है।